بیٹا اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا. 52 سال ہو گئے مجھے اس راستے میں اس مالک کے فضل سے. بڑے بڑے علماء، بڑے صوفیاء، بڑے اولیاء، بڑے واعظین، ناصحین، ایک لمبی لائن ہے جن کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. اس بچے جیسا اللہ کا عشق اور اللہ کے نبی کا عشق میں نے کسی میں نہیں دیکھا. اس کے میں ایک بات سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں عقلی طور پر، ہمارے احساسات میں نہیں آئی ہو. تھوڑا سا درد ہونا تو آدمی محسوس نہیں کرتا، چلتا رہتا. جب وہ بڑھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہائے، اس کو احساس کرتا. تو اس میں جو اللہ اس کے رسول کا عشق تھا وہ اس کے احساسات میں اتر گیا تھا. یہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جب وہ بولتا تھا اللہ یا اس کے رسول پر تو میں ایسے بیٹھ کے سنتا. آپ کو پتا مقرر آدمی پھر دوسروں کے نہیں سنتا، تو سن ہی نہیں جاتا. اور اس ان پڑھ کی میں ایسے بیٹھ کے سنتا تھا 2 گھنٹے. اللہ کو بول، اللہ کے نبی کو بول. فیصل آباد سے آ رہے تھے تو اس نے نماز کے بعد شروع، اور یہ روڈ ہوتا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ اور رجانا اور سندیلیاں والی. 3 گھنٹے لگتے تھے. وہاں سے شروع ہوا اور گھر پہنچا. 3 گھنٹے نماز پہ بولا اور ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی. میں زیادہ آدھا گھنٹہ بول دوں گا کیونکہ میرا علم کتابی ہے. اس کے پاس وہ جو علمناہ من لدنا علم، ایک ہوتا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا. عندی کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے لیکن ابھی تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کے لیے عندہ کا لفظ عندی سیارت ہے، میرے پاس گاڑی ہے. لدیہ ہوتا ہے یہ ہاتھ میں ہو. تو اب میں یہ نہیں کہوں گا عندی ہاتف، میں کہوں گا لدیہ ہاتف، میرے پاس. تو انہوں نے کہا من لدنا علم، جو فضل علیہ السلام. تو اس بچے پر میں نے وہ کیفیت دیکھی من لدنا علم. نماز پہ کیا بات اس کے انداز پر نہ وہ میں سنا سکتا ہوں نہ میں بتا سکتا. اس کی کیفیت تھی عبس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی. عبس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. یہ شعر اس پہ سبحان اللہ. اللہ کا ایک نظام ہے، اگر اس طرح سے نہیں ہوتا، اللہ کا ایک نظام ہے. یہ تو عوام دنیا تک گئی ہے بات. یہ شاید یہ اللہ پہنچانا چاہتا تھا اسی طرح سے نظام. ان کی بات تو نہیں پہنچ پا رہی تھی. آپ بتا رہے ہیں، اب یہ دیکھیں نا، اور پوری توجہ ہے، پوری دنیا متوجہ ہے. تو آپ بھائی وہ تو ہمارے پاس بھی مشکل سے بیٹھتا تھا. تو ہمیں تو کبھی ذکر بھی نہیں ہوا، کبھی آپ سے بھی نہیں سنا ذکر سنا تھا. کبھی کبھی کھاتا تھا ہمارے ساتھ، لیکن اکثر کہتا تھا میرے کمرے میں بھیج دو. کمرے میں بھیجنے کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے نوکر میرے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ. سبحان. اور جب وہ صبح ناشتے میں خاص طور پر وہ ملازم ناشتہ لے کے آتا تو کہتا جڑے بانڈے تسی آپ کھاندے ہو نا وہ بانڈے لے جا جا واپس. بانڈا
بھانڈا برتن کو کہتے ہیں. جس برتن میں آپ لوگ کھاتے ہو وہ برتن لے کے اس میں ملازم نے منہ کو لگایا تھا گلاس اسے لے کے خود پینے لگ جاتا. اس کا تصوری ماحول ہے ہمارے ماحول. نہ غیبت کرتا تھا نہ جھوٹ بولتا تھا. آج کا سب سے پسندیدہ جو جی بول ہے وہ غیبت. جی بالکل. نہ جھوٹ بولتا تھا, نہ کسی سے حسد, نہ کسی سے نفرت, نہ کسی سے بغض, نہ کسی سے جھگڑا. آپ کو ایک عجیب اس کی بات سنا. کہنے لگا بہت لوٹا ہے نا پاکستان کو. میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حصے کا جو اس نے لوٹا ہے نا وہ میں نے معاف کیا. میرے حصے کا جو اس نے لوٹا وہ میں نے معاف کیا. حالانکہ وہ غیر سیاسی آدمی ہے. وہ میں نے معاف کیا. تو گاؤں سے باہر جاتا ہی نہیں تھا. ہر چیز کا علم تھا. اتنی دنیا میں پھرا ہوں تو وہ کبھی نہیں کہتا تھا میں نے ساتھ جانا. بلکہ یوسف میرے ساتھ ہوتا تھا بڑا, تو وہ کہتا تھا چلو, کہتا نہیں میرا ایک ملک ہے, بس یہی میرا سب کچھ ہے. صرف یہ حج پہ گیا ہے یا عمرے پہ گیا ہے یا شاید ایک آدھ دفعہ ساری فیملی جا رہی تھی تو دبئی گیا. دین و دنیا میں باکمال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تو چلا گیا. اتنی اس نے محنت کی اپنے اوپر. 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا. ایک سانس, بڑی بات. کہیں کوئی وقفہ کیے بغیر. وہی بتا رہے تھے کہ بہت سارا انہوں نے سفر یہاں سے نکلے, عبدالحکیم سے واپسی ہوئی. ابھی شکور بھٹی صاحب بتا رہے 30 کلومیٹر. تیراکی کا جو انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے, جو تیراکی کا ریکارڈ بنایا ہے خانپور ڈیم میں, عجیب بات ہے, کمال کی بات ہے. کمال. سارے انتظامیہ نے کہا پہلا پاکستانی ہے. آج تک کسی پاکستانی نے اس ڈیم کو کراس نہیں. 200 فٹ گہرا ہے, جھیل ہے پوری, اور لہریں ہیں اس میں. 3 کلومیٹر اس طرح ہے. پہلے یوں گیا پھر یوں آیا. یہاں سے سائیکل اٹھاتا تھا اور فیصل آباد پہنچ جاتا. سائیکل فیکٹری کی وجہ سے کئی دفتری کام ہوتے تھے. صبر سے دھکے کھاتا رہتا تھا. میرا نام نہیں بتاتا تھا ورنہ وہ 1 منٹ میں کر دیتے. وہ دھکے کھا کے اپنا کام کرواتا تھا. تو بابا آپ کے نام کو بیچنا نہیں مجھے. اللہ نے اتنا ہی وقت اس کا لکھا تھا. جو ملازم جس کام کے لیے رکھتا تھا اسے دوسرا کام نہیں دیتا تھا. فارغ بھی بیٹھا ہوتا تھا نا اس کام میں, اسی کام کو اگر کبھی اس سے کام لیا تو اس کو ایکسٹرا پیسے دیے. میں نے تم سے یہ کام کروایا ہے تو یہ تو تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی, اس کے یہ پیسے. ساڑھے گھر رولا کرتے ہیں, ساڑھے گھر رولا کرتے ہیں. ساڑھی تو عادت ہے بھائی ہر نوکر کرا پر وہ ایک چھوڑا کہ جی میری ڈیوٹی مالی پڑنے کرتے تھے فلائٹ میں. کیا کیا تو بھائی ساڑھا تو گھر کا سسٹم ہی سارا کمپیوٹرائز کر دیتا. بھائی گھر کا اسٹور بنایا اور سارا کمپیوٹر رجسٹر نالے جا رہے ہیں, ٹپے جا رہی ہے, صابن جا رہا ہے, گھی جا رہا ہے, فلانی تو الٹا پاگل ہو گیا. سیدھا آخر چل بھائی روٹی پکا لے آج لا دے. تو وہ ایک نوکر آ کے میری ڈیوٹی نہیں تھی اور سانو تو سمجھ نہیں آتی. نوکر فلانا کہ جی وہ آسم صاحب کا کہ 7 بجے آتا ہے کچھ شام میں 7 بجے چھٹی کرو. میں یار جنگل قانون بڑا ہی کھانا بھائی بندے 7 بجے تک
جتنا چھپ کے رہے اتنا ہی اللہ نے چھپ کے رہا اتنا ہی اللہ نے اس اس کو جی اس کے بعد